بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام اور اس میں بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وقی خطبے میں غلو کے بارے میں آپ نے تحذیر کی۔ آپ نے امت کو غلو سے بچنے کے لیے کہا۔ غلو کیا ہے؟ غلو کسی کو اس کے حقیقی مقام سے اونچا اٹھا دینا، یہ غلو ہے، اور یہ بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ سب سے زیادہ دین کو، عقیدے کو ہلاک کرنے والا، خراب کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، لوگو تم دین کے اندر غلو سے بچو، زیادتی سے بچو، کسی کو اس کے حقیقی مقام سے اونچا اٹھانے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے دین کے اندر غلو نے ان کو ہلاک کیا، دین کے اندر انہوں نے غلو کیا، اس لیے وہ ہلاک ہوئے۔ یہ معاملہ غلو کا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے روکا، اس سے منع کیا، کیونکہ ان کے دین کے اندر جو خرابیاں آئیں، جو برائیاں آئیں، جو انحراف آیا، جو گمراہیاں آئیں، ان کے پیچھے غلو کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ انہوں نے غلو کیا، اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اپنے دینی شخصیات اور بزرگوں کے بارے میں انہوں نے غلو کیا۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا زیادہ غلو، اللہ کا بیٹا، اللہ کا رشتہ دار، اللہ کے خاندان کا بنا دینا۔ یہ تعلیمات نہ تو عزیر علیہ السلام نے دی، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ان کے بعد ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں گڑھ لیں، بنا لیں، اور غلو کیا پیغمبروں کے بارے میں اور دینی شخصیات کے بارے میں، اور ہلاک و برباد ہوئے۔ یہی حال اس امت کا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے آپ نے تحذیر نہیں کیا یا آپ نے اس سے آگاہ نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نوح میں قوم نوح کے جو اولیاء اللہ تھے، جو اللہ والے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ نوح میں ہوا ہے، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ قوم نوح نے کہا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ لوگ کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ یہ قوم نوح کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، اور ان لوگوں نے
ایک اچھی زندگی گزاری، صالحیت کی، نیکی اور تقوی کی۔ یہ لوگ جب مر گئے، یہ لوگ جب دنیا سے چلے گئے، تو ابلیس قوم نوح کے پاس آیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو اللہ والے تمہارے درمیان تھے اور جن کی وجہ سے ہماری قوم کا، ہمارے سماج اور معاشرے کا بہت اچھا حال تھا دینی اور دنیاوی اعتبار سے، یہ چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد ایک دن آئے گا کہ ہم ان کو بھول جائیں گے، ہماری اولادیں ان کے بارے میں ایک دم لا علم ہوں گی۔ اس لیے تم ایک کام کرو کہ یہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے، ان کا بیٹھگاہ جہاں جہاں تھا، جہاں سے بیٹھ کر کے یہ وعظ کرتے تھے، تم وہاں ان کے مجسمے بنا دو، ان کی مورتیاں بنا دو، ان کی تصویریں وہاں پہ رکھ دو۔ ان لوگوں کو شیطان سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر قوم نوح کے ان صالحین کی تصویریں وہاں پہ رکھ دی گئیں، ان کے فوٹو وہاں پہ رکھ دیے گئے، ان کے مجسمے وہاں پر بنا دیے گئے، اور شیطان یہی کہتا رہا اور لوگ بھی یہی کہتے رہے کہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، صالح تھے، ہم کو بھی ان کی طرح سے بننا چاہیے، ان کے خیر کے کاموں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ایک اچھی زندگی ان کی طرح سے گزارنی چاہیے۔ یہ اس لاجک سے، اس منطق سے ان مجسموں کو باقی رکھا گیا ان کی جگہوں پر۔ جب ایک نسل گزر گئی، یہ دنیا سے چلے گئے اور نئے لوگ آئے، پھر شیطان لے کر آیا اور اس نے پھر ایک دوسرا بیانیہ لے کر کے آیا یہ، اور اس نے کیا کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے آبا اور اجداد نے ان کی مورتیاں، ان کے مجسمے، ان کی تصویریں یہاں پر کیوں نصب کی تھیں؟ تم کو پتہ ہے یہ اللہ والے تھے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی چلتی ہے، بڑی پہنچ ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ سے یہ جو چاہیں وہ کرا لیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ چاہیں تو اللہ کو تم سے راضی کر لیں، لہذا تم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، تم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، لاؤ ان کو نظر و نیاز ان کے نام کی کرو، ان کے نام کی قربانیاں کرو، ان کو سجدے کرو، ان کو پکارو اور ان کو اس سے درخواستیں کرو، ان کے ذریعے سے تمہاری درخواستیں، تمہاری پکار، تمہاری فریاد اللہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو کہہ کر کے لوگ آج شرک کر رہے ہیں۔ شیطان نے وسیلے اور واسطے کی راہ سے ہی شرک کو داخل کیا ہے انسانوں کے اندر، اور آج بھی وسیلے اور واسطے کے نام سے ہی شرک کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے ان قبروں کے اندر مدفون بزرگوں کو خدا مانتے ہیں، ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ اور واسطہ ہوں گے تو ہماری عبادتیں مؤثر ہوں گی اور ہماری عبادتیں قبول کر لی جائیں گی۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہی بات قوم نوح نے بھی کہی اور قوم نوح کو وہی بات سجھائی گئی۔ جب شیطان نے اس طرح سے بات کیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تمہارے آبا اور اجداد نے ان کی تصویریں، ان کے مجسمے اس لیے یہاں پر رکھے ہیں کہ تاکہ جو ہے تم ان کو خوش کرو اور یہ اللہ کو تم سے خوش کر دیں، تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی بندگی شروع کر دی، ان کے مجسموں، ان کے پاس سب کچھ ہونے لگا، اور انتہائی سنگین طرح سے شرک قوم نوح کے اندر آ گیا اور دنیا کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ آج سے پہلے دنیا میں شرک نہیں ہوا تھا، قوم نوح میں شرک آیا، اس سے پہلے دنیا شرک سے پاک تھی، یعنی انسان دوسرے گناہوں کے اندر مبتلا تھے لیکن شرک سے پاک تھے، لیکن شیطان نے شرک کے اندر اس لاجک سے وسیلے، واسطے، شفاعت کا نام لے کر کے قوم نوح کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا، تب سے آج تک شرک ہو رہا ہے۔ تو شرک کیسے آیا انسانوں کے اندر؟
غلو کے راستے سے آیا، غلو کے راستے سے آیا۔ صالحین کے بارے میں غلو کیا گیا، ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دیا گیا۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ والے تھے، ان کو وہیں تک رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو جب لا کر کے اونچے مقام پر بٹھا دیا گیا کہ یہ ان کے پاس شکتی ہے، ان کے مر گئے اگرچہ لیکن سنتے ہیں، یہ مر گئے اگرچہ لیکن بہت کچھ تصرفات کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، یہ مر گئے تو کیا ہوا، یہ مشکل کشا ہیں، یہ مر گئے تو کیا ہوا، یہ حاجت روا ہیں، یہ مر گئے تو کیا ہوا، یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ مر گئے تو کیا ہوا، یہ بیمار کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کی صفات تھیں ان کے اندر مان لی گئیں، تو پھر ان کی عبادت ہونے لگی، ان کی بندگی ہونے لگی، اور شرک امت کے اندر داخل ہو گیا جس سے دنیا محفوظ تھی۔ تو غلو ہی دراصل شرک کے راستے کو ہموار کرنے والا ہے، اور آج اس امت کے اندر افسوسناک طریقے سے غلو پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، نصارہ نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس امت نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نور من نور اللہ، اللہ کے نور ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا، انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ انہی کے نقش قدم پر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے۔ پوچھا گیا کون ہیں وہ پہلے کے لوگ؟ اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ نے شرک فی الذات کیا، اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کیے؟ اللہ کے نبی کو اللہ کا نور قرار دے دیا، کہہ دیا اللہ کے نبی بشر ہی نہیں ہے، یہ غلو ہی تو ہے، اللہ کے نبی بشر ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی نہیں پائے، یہ کہہ دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جبکہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہہ دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج میں، یہ کیا غلو ہی تو ہے؟ جبکہ آپ نبی کی سیرت پڑھیے، جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی نے غلو کی بو محسوس کی، آپ نے وہاں پر ٹوک دیا، منع کر دیا۔ شادی میں گئے، وہاں پر لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور نظم پڑھ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نظر انداز نہیں کیا، ہلکے میں نہیں لیا، ان بچیوں کو بلایا، کہا بیٹا یہ سینٹنس نکال دو کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ میں کل کی بات نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ نے فوراً وہیں پر مارک نشان لگا دیا اور بچیوں کو منع کر دیا، ان کی اصلاح کی۔ آپ وہاں خاموش نہیں رہے۔ لیکن دیکھیے شیطان ذہن میں بیٹھ کر کے کیسے کیسے وسوسے کرتا ہے۔ ہمارا مقرر آتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ تواضع اور خاکساری کے طور پر کہا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کر رہے تھے، جبکہ آپ عالم الغیب تھے۔ اور ایک آدمی کیا کہتا ہے، دیکھو تعویلات سے کس طرح سے غلط عقائد کی تائید کی جاتی ہے۔ کہتے دیکھو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، کیونکہ ان بچیوں کو اشعار لکھ کر کے تو صحابہ نے ہی دیا ہوگا، اس لیے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک الف مرات۔ کس طرح سے غلط عقیدوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے تعویلات کی جاتی ہیں، اور کس طرح سے عقلی گھوڑے دورائے جاتے ہیں، کہاں کہاں کی کوڑی لائی جاتی ہے کہ صحابہ نے لکھ کے دیا تھا، اللہ کے نبی نے جب منع کر دیا، اللہ کے نبی نے جب روک دیا، بات ختم ہوگی وہیں پر۔ اس کے بعد اس طرح کی تعبیرات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ غلو اللہ کے نبی نے جہاں بھی اس کی بو محسوس کی، آپ نے وہاں پر ٹوکا، منع کیا، اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کسی نے کہا اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اللہ کے نبی نے کہا صرف اللہ چاہے یہ کہو، پھر محمد ایسا کہہ سکتے ہو۔ مجھ کو اللہ کے ساتھ مت ملاؤ، اللہ خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلو ہو رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی نے منع کیا، روکا، اور اس بدعقیدگی اور گمراہی کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ لیکن اس امت نے نبی کے اس پیغام کو نہیں سمجھا، نبی کے خطبے حجۃ الوداع کے اس نصیحت کو نہیں سمجھا، اور کیسے کیسے غلو کیے گئے، کس کس طرح سے
اس امت کے اندر گلو کے راستے سے بدعقیدگی اور شرک کو داخل کیا گیا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی گلو پر مبنی ایک نظم کہی ہے. وہ نظم میں آپ کو سنا دوں. کہتے ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. یہ ہے گلو. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے زیادہ کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. اس کے اندر غلو کو بڑے خوبصورت لہجے میں، شعر کے لباس میں علامہ الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ آج یہ امت غلو کے دلدل میں بری طرح سے پھنس چکی ہے. اور یہ جو تقلید ہے یہ کیا ہے؟ یہ گلو ہی تو ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ائمہ کو نبیوں کے درجے پر لا کر کے فائز کر دیا. اولیاء اللہ کے بارے میں گلو، ان کی قبر پختہ کرنا، اس پر قبے بنانا، عرس منانا، اور جا جا کر کے وہاں پر چادریں چڑھانا اور منتیں مانگنا اور ان سے دعائیں مانگنا، اولاد مانگنا، یہ سب کیا گلو ہی تو ہے. گلو ایسا کہ اولیاء اللہ کو بھی الوہیت کے درجے پر لا کر کے لوگوں نے فائز کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.